حامدم و مسلین خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف کا درس جاری ہے، اور آج کا موضوع نہایت ہی اہم ہے، جو کہ وزیر نے ہر ایک کو الگ الگ سردار کی حیثیت سے مقرر کر دیا اور ہر ایک کو اپنے مقام پہ ایک عزت اور عظمت اور اپنے نائب اور خلیفہ کا اعزاز بخش دیا۔ اور اس نے چند باتیں کہیں، جس میں ایک بنیادی بات یہ تھی کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے اندر میرے نائب اور میرے خلیفہ ہیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ اس نے کہا میرے مرنے سے پہلے کوئی خلافت کا دعویٰ نہیں کرے گا۔ اور تیسری بات اس میں یہ تھی، جس میں اس نے ہر ایک کو الگ الگ وہ خلافت کے لیے اصول، ضوابط اور قواعد جو دیے تھے، ہر ایک کو اس پر اس نے متعین کر رکھا تھا، اور اس پر اس نے اپنے دنیا سے کوچ کرنے کے بعد قائم رہنے کی تلقین کی تھی اور حکم دیا تھا۔ ولی عہد ساختن وزیر، ہر یک امیر جدا جدا، اس نے ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ اپنا ولی عہد اور اپنا نائب مقرر کر دیا۔ گفت ہر یک را بدین عیسوی، نائب حق کو خلیفہ من توئی۔ کہنے لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں اللہ کا نائب اور میرا خلیفہ تو ہی ہے۔ یہ ہر ایک کو اس نے الگ الگ کر کے آگاہ کر دیا اور بتلا دیا۔ وہاں امیران دیگر اتباع تو، کرد عیسیٰ جملہ را اشیاء تو۔ اور دوسرے امیر جتنے بھی میں نے مقرر کیے ہیں، وہ سب کے سب تیرے تابع اور تیرے ماتات ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب کے لیے تجھے پیر، رہبر اور رہنما بنا دیا ہے۔ یہ جو تیری خلافت ہے اور نیابت کا جو تجھے صحرا دیا گیا ہے، یہ میری طرف سے نہیں، یہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ ہر امیر کو کشد گردن بگیر، یا بکش یا خود ہمی دارش اسیر۔ اب چونکہ وزیر بنیادی طور پر تو یہودیت کا ایجنٹ تھا، اور یہودی بادشاہ کا وہ وزیر تھا، اور اصل میں وہ دین عیسوی کے اندر رخنہ ڈالنا چاہتا تھا اور دراڑ پیدا کرنا چاہتا تھا، اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتا تھا، تقسیم کرنا چاہتا تھا۔ تو اس نے جو ایک فن، ایک حربہ اور ایک طریقہ کار اختیار کیا، جس سے وہ سب کو ٹکڑے کرنا چاہ رہا تھا، وہ یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو یہودیت کی بجائے نصرانیت پہ اور عیسائیت پہ ظاہر کیا، اور لوگوں کے اندر اپنی محبت کو اور اپنے سے نسبت اور تعلق کو اجاگر کرنے کے لیے وہ ظاہراً خیرخواہ تھا، اور فی الحقیقت وہ خیرخواہ نہیں تھا۔ اب یہاں پہ ایک رومی صاحب اشارہ دیتے ہیں کہ جو بھی دراڑ ڈالنے کی بات کرے، ایک دوسرے سے توڑنے کی بات کرے، ایک دوسرے سے الگ کرنے کی بات کرے، اور کہے کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں ہوں، تو وہ دیندار نہیں ہو سکتا، چاہے وہ صرف و نحو کے اندر جتنی بڑی مہارت تامہ ہی کیوں نہ رکھتا ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، امام بخاری، امام مسلم نے اسے روایت کی، حضور نے فرمایا سل من قطعک، فرمایا جو تو اسے توڑے تو اس سے جوڑ۔
واف امن ظالمک، فرمایا جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے اور حضور کا فرمان ہے۔ حضور نے فرمایا بشرو ولا تنفرو یسرو ولا توسرو، فرمایا بشارتوں کو عام کرو، نفرتوں کو ختم کر دو، نفرتوں کو مٹا دو، اور یسرو ولا توسرو، آسانیوں کو پھیلاؤ، مشکلات کو ختم کر دو۔ مشکلات لوگوں میں نہ ڈالو اور لوگوں کو مشکلات میں نہ ڈالو، بلکہ ان کے اندر آسانیوں کے پہلو کو غالب رکھو۔ اب دو احادیث مبارکہ جو نچیز نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے لیے واعظ، ناصح، تبلیغ کرنے والے، واعظ و نصیحت کرنے والے کا جو ایک ضابطہ ہے، قاعدہ ہے، کلیہ ہے، نصاب ہے، وہ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ناصح کا نصاب نفرتوں کو مٹانا ہوتا ہے، نہ کہ نفرتوں کو پھیلانا ہوتا ہے۔ مخلوق کو مخلوق کے قریب کرنا ہوتا ہے، نہ کہ مخلوق کو مخلوق سے جدا کرنا ہوتا ہے اور ان میں آگ کو بھڑکانا ہوتا ہے نہ۔ اس لیے آپ آج بالخصوص اس زمانے میں یہ طے کر سکتے ہیں کہ ہم نے کس کے پیچھے چلنا ہے، کس کی پیروی کرنی ہے اور کس کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آج سے تقریباً 1000 سال کے لگ بھگ پہلے کہا تھا کہ میں نے تمام فنون پہ، علوم پہ مہارت رکھنے کے باوجود اگر کسی کو دیکھا ہے جو قرآن کے صحیح معنوں میں عامل ہیں اور سنت کے صحیح معنوں میں شارع ہیں اور ان دونوں کو مرج البحرین کے نقطہ نظر سے اپنے وجود میں سموئے ہوئے ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں؟ راہ راست پہ جو ہیں، جو مخلوق کو مخلوق سے بھی نہیں توڑتے اور مخلوق کو خالق سے بھی نہیں توڑتے، بلکہ ان کا کام بھی یہی ہے مخلوق جو آپس میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے انہیں بھی جوڑ دیں، اور جس بندے کا خدا سے کنیکشن ٹوٹ چکا ہے اور تعلق ختم ہو چکا ہے یا ختم ہونے کے قریب ہے، وہ اس کنیکشن کو پھر سے بحال کر دیتے ہیں۔ تو وہ اس کنیکشن کو جوڑنے کے لیے ہوتے ہیں، اور ناصح کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ دوری کو پیدا نہ کرے، بودھ کو پیدا نہ کرے، نفرت کو پیدا نہ کرے، تعصب اور شدت اور عداوت کو پیدا نہ کرے، بلکہ نفرتوں کو مٹا کر قربتوں کو پیدا کرے۔ آپ اگر قرآن کریم میں دیکھیں تو قرآن کریم کے اندر دو طرح کے لوگوں کا، دو طرح کا کردار بیان کیا گیا، ایک رحمان کے پیروکار اور ایک شیطان کے پیروکار۔ رحمان کے پیروکاروں کو اللہ تعالیٰ نے کس نقطہ نظر سے بیان کیا؟ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعباد الرحمن، اللہ کے بندے کون سے ہیں، ان کا تعارف اور ان کی پہچان کیا ہے؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، جب وہ زمین پہ چلتے ہیں تو متکبرانہ چال نہیں چلتے، اکڑ کر نہیں چلتے، میں اور انا میں نہیں چلتے، ہونا، وہ عاجزی سے چلتے ہیں، انکساری سے چلتے ہیں، اور وہ معتدل رویہ اختیار کرتے ہیں، معتدل چال چلتے ہیں، نہ زیادہ اس پہلو کو اختیار کرتے ہیں جس میں بھاگ دوڑ کا پہلو ہو، نہ اس پہلو کو اختیار کرتے ہیں جس میں سستی اور سست پن ہو، بلکہ وہ معتدل چال کو اختیار کرتے ہیں جس کے اندر عاجزی پائی جائے، انکساری پائی جائے، جس کے اندر یہ پیغام ملے کہ ہم خدا کے بندے ہیں، ہم انا کے پیکر نہیں بلکہ اس کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، یہ ان کا شعار ہوتا ہے۔ اور جب مخلوق کی بات آئے، مخلوق میں اگر کوئی ان سے مکالمہ کرتا ہے،
بات چیت کرتا ہے تو دلیل سے بات کرتے ہیں، وہاں جھگڑتے نہیں۔ ہاں اگر ان کے سامنے کوئی جاہل بھی آ جائے تو پھر جاہل کو وہ مناظرے کے لیے دعوت نہیں دیتے۔ جاہل جب ان کے مد مقابل آتا ہے تو ان سے جھگڑتے نہیں، ان سے بات چیت نہیں کرتے جس سے اس کے اور ان کے درمیان کوئی جھگڑا پیدا ہو، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب وہ جاہلوں سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ تیرا بھلا کرے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتے۔ میاں سلامت رہو، تیرا اور ہمارا یہاں بولنا بنتا ہی نہیں ہے، تو اس سے ہمارا کوئی جھگڑا بنتا ہی نہیں ہے۔ تو جاہلوں سے بات کرتے ہوئے وہ گالم گلوچ نہیں نکالتے، وہ تعصب، نفرت، عداوت کو ظاہر نہیں کرتے، بلکہ جاہلوں سے بھی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں سلامہ، میاں سلامت رہو۔ یہ کن کا تعارف ہے؟ اہل اللہ کا۔ کن کا تعارف ہے؟ عباد الرحمن کا۔ کن کا تعارف ہے؟ اللہ کے بندوں کا۔ اور اب دوسری طرف آئیے، جو اللہ کے بندے نہیں اور جو شیطان کی روش ہے اور اس کی روش پہ چلنے والے ہیں، ان کا طرز عمل کیا ہے؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ والبغضاء، شیطان کا کام بھی یہی ہے اور اس کے پیروکاروں کا بھی یہی کام ہے کہ وہ سب سے پہلے عداوت پیدا کرتے ہیں، دو ملے ہوں کو جدا کر دیتے ہیں، محبت کرنے والوں کے درمیان دراڑ پیدا کر دیتے ہیں، الفت رکھنے والوں کے درمیان نفرت پیدا کر دیتے ہیں، پیار کرنے والوں کے درمیان تعصب کو پیدا کر دیتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے قریب نہیں بیٹھنے دیتے۔ آپ اگر قرآن کریم اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں غور کریں تو بدگمانی سے بچنے کا کیوں حکم ہے؟ ماض سوچا ہے، اور سوچنے میں مثبت رویہ نہیں، منفی رویہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بھی انسان کو روک دیا ہے۔ اور یہ جو قرآن کریم میں سورۃ الناس کے اندر جو ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اس کا حکم اور اس کو ظاہر کیوں کیا گیا، اس کو بیان کیوں کیا گیا؟ اس کی بنیادی ریزن بھی یہ ہے کہ یہ جو وسوسہ ڈالنے والے ہیں، چاہے ان کا تعلق انسان سے ہو چاہے ان کا تعلق جن سے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے کیا کرو، کہو کیا کہو؟ اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، رب کی پناہ مانگو، لوگوں کے مالک کی پناہ مانگو، لوگوں کے معبود کی پناہ مانگو۔ کیوں مانگو؟ کہ یہ جو وسوسہ ہے اس سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور اس کی انتہا قتل عام پہ ہو جاتی ہے، تعصب پہ ہوتی ہے، نفرت پہ ہوتی ہے، عداوت پہ ہوتی ہے، شدت پہ ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کی قربت کی بجائے ایک دوسرے سے دوری پہ ہوتی ہے۔ اور صوفیاء کا طرز عمل کیا ہے؟ جیندیاں جے مر رہنا ہوئے، دیس فقیراں بئیے ہو، جے کوئی کڈھے گالی مندے، جی جی اس نو کریے ہو، جے کوئی سٹے گدڑ کوڑا، وانگ اروڑی رہیے ہو، گلا علامہ بھنڈی خاری تے یار دی خاطر سیے ہو، قادر دے ہتھ ڈور اساڑی یا حضرت باؤ جی میں رکھے تیوں رہیے ہو۔ یہ صوفیاء کا طرز عمل ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہو رہی تھی، آپ نے فرمایا یہ المنقذ من الدلال کے اندر آپ کی عبارت موجود ہے، فرمایا انی علمت یقیناً ان الصوفیۃ هم السالکون لطریق اللہ خاصتاً، اللہ کے راستے پر استقامت کے ساتھ کوئی چلنے والا ہے تو فرمایا وہ صوفیاء کی جماعت ہے، وہ اہل اللہ کی جماعت ہے، اہل نظر کی جماعت ہے، اہل باطن اور اہل بصیرت کی جماعت ہے، جس کا تن حضور کی شریعت سے معمور ہوتا ہے اور جن کا من حضور کے انوار اور ذکر الہی سے معمور اور منور ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی پہ کیچڑ نہیں اچھالتے، اگر کوئی اچھالے بھی صحیح تو یہ ان کو برا بھلا نہیں کہتے، یہ ان کو گالم گلوچ نہیں دیتے۔ تو اہل علم کی علامت
وہ محبت ہے، وہ عشق شوئی ہے، وہ دل جوئی ہے، وہ الفت ہے، وہ چاہت ہے، وہ قربت ہے، وہ نسبت ہے، وہ تعلق ہے۔ تعصب اہل علم کی علامت نہیں، عداوت اہل علم کی علامت نہیں، نفرت اہل علم کی علامت نہیں، بلکہ ان کے وجود میں یہ تاثیر ہوتی ہے۔ اگر کسی غیر مسلم پہ وہ توجہ کر دیں تو اس کو بھی دائرہ اسلام میں داخل کرا دیتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جو اس چیز کو واضح کیا ہے وہ یہی کیا ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے اس سے ڈرنے والے وہ کون ہیں؟ علماء۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اور یہ خشیت کے ساتھ علم کو اللہ تعالیٰ نے منسلک کر کے بیان کیا ہے۔ اور خشیت کب پیدا ہوتی ہے بندے کے وجود میں؟ اذا الخشیۃ لا تکون الا بعد المعرفہ۔ جس قدر اللہ کی معرفت بڑھتی ہے اسی قدر بندے کے وجود کے اندر خشیت اور خوف الہی پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے اور یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو اہل علم ہیں وہ دل میں خشیت الہی کو باقیوں کی بنسبت غالب رکھتے ہیں۔ جو اہل علم ہیں وہ خوف خدا کو اپنے اوپر غالب رکھتے ہیں، اور کس حد تک کہ جس قدر اللہ کی معرفت اور قربت بڑھتی جاتی ہے اسی قدر بندے کے وجود کے اندر خشیت اور خوف جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے۔ اور خشیت کا یہ نتیجہ جو نکلتا ہے، جو ثمر نکلتا ہے، وہ علم پہ نکلتا ہے، کیونکہ جس قدر معرفت بڑھے اسی قدر بندے کو ادراک اور اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرا تعلق کس سے ہے۔ تبھی تو اقبال کہتے ہیں چون بگویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ فرمایا جب بھی میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں تو میں کانپ اٹھتا ہوں، میں لرز جاتا ہوں، دہل جاتا ہوں، میرے وجود پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ اقبال کیوں؟ کہا کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ کلمہ پڑھنا آسان ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ کلمے کی مشکلات کیا ہے۔ ہم کلمہ پڑھ کے کس کے الہ ہونے کا، کس کے معبود ہونے کا، کس کے خدا ہونے کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور الواحد القہار۔ جب بندے کو یہ علم ہو جاتا ہے تو پھر بندہ اپنے آپ کو عاجز سمجھتا ہے، اپنے آپ کو منکسر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو اس کے حضور جھکاتا ہے، اور پھر بندہ انسان تو کیا، جانور تو کیا، پرندے تو کیا، حشرات الارض جو زمین کے اوپر کیڑے مکوڑے چلتے ہیں، پھر بندہ ان کا بھی خیال رکھتا ہے، اپنے پاؤں کے نیچے انہیں رونتا نہیں، پاؤں کے نیچے لتھاڑتا نہیں۔ چاہے جائے کہ انسان کو آدمی لتھاڑ دے، چاہے اپنی زبان سے، اپنے کلام سے، اپنے کلمات سے، یا اپنی گفتگو سے۔ تو عالم، اہل علم اور اہل نظر کا ہمیشہ یہ شعار رہا ہے، جو بھی اہل علم ہے اور عالم ہے اس کی زبان سے اب کبھی بد گوئی نہیں سنیں گے، فحش گوئی نہیں سنیں گے، گالم گلوچ نہیں سنیں گے، اس کی زبان سے کبھی یاوہ گوئی کے کلمات نہیں نکلیں گے۔ جب بھی نکلے گا یا قال اللہ تعالی یا قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے گا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے گا، یہ عالم کا، اور جس کو قرآن نے عالم قرار دیا ہے، یہ عالم کا شعار ہے، یہ اہل علم کا شعار ہے کہ وہ زبان سے کبھی ایسے نازیبہ کلمات نہیں ادا کرتے۔ اور الحمدللہ جن کے سینے میں قرآن ہو ان کی زبان سے کبھی برے بھلے کلمات نہیں نکلتے، بلکہ وہ نہایت ہی محتاط اور نہایت ہی اپنی گفتگو کے اندر شائستگی رکھتے ہیں، حسن رکھتے ہیں، اور ان کی زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں اس سے اللہ لوگوں کے وجودوں میں ہدایت کو پیدا کر دیتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرے
موجود رہتے ہوئے میری زندگی میں کسی کو اجازت نہیں ہے۔ ہاں، ہر امیر کو کشد گردن بگیر، یا بکش یا خود ہمی دارش اسیر۔ جو امیر سرکشی کرے یا اس کو گرفتار کر لو یا مار ڈالو یا اس کو اپنا قیدی بنا ڈالو۔ اب چونکہ وہ دین میں عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار نہیں تھا، اس لیے تو وہ رکھنے ڈالنا چاہتا تھا۔ اب اس نے اس کا سٹرکچر بھی ایسا بنایا، اس کا ڈھانچہ ایسا بنایا کہ جس سے وہ ان کے درمیان دراڑ ڈالنے کا آغاز کرنے جا رہا تھا۔ تبھی تو اس نے کہا کہ میری موجودگی میں آپ اس بات کو واضح نہیں کر سکتے، جب میں دنیا سے کوچ کر جاؤں یا رحلت کر جاؤں تو پھر تم اس بات کو واضح کر سکتے ہو۔ آج معاشرے کی یہی صورتحال ہے کہ لوگ دین کے روپ میں نفرتوں کو پھیلانا چاہتے ہیں، تعصبات کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ یہ مولانا روم صاحب نے 800 سال پہلے کی بات کہی ہے۔ اگر 800 سال پہلے کی یہ حالت ہے تو آج کیا ہمارا مخالف وہ سر کے نیچے بازو دے کے یا سرہانہ رکھ کے سو گیا ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ آج وہ ہمیں مزید ٹکڑے در ٹکڑے کرنا چاہتا ہے، اور اس کا طریقہ کار اس نے کیا اختیار کر رکھا ہے، جس کو ہم اپنے گرد و نواح میں دیکھ سکتے ہیں، اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ کہنے لگا لیکتا من زندہ ام این را مگو، تانمیرم این ریاست را مجو۔ جب تک میں زندہ ہوں تو کسی سے یہ بات نہ کرنا، اور جب تک میں مروں نہیں تو سرداری کا دعویٰ مت کرنا۔ اس وقت تک تم سردار ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ تانمیرم من تو این پیدا مکن، دعوی شاہی و استیلا مکن۔ جب تک میں نہ مروں یہ ظاہر نہ کرنا، بادشاہی اور غلبے کا دعویٰ بھی نہ کرنا۔ بڑا مکار اور بڑا چلاک تھا۔ کہتا ہے ہر امیر راج چنی گفت او جدا، نیست نائب جز تو در دین خدا۔ ہر امیر اور ہر اپنے نائب کو اس نے الگ الگ کر کے ایسا ہی کہا کہ خدا کے دین میں تیرے سوا کوئی نائب نہیں ہے، اللہ کے دین میں فقط تو ہی نیابت کا حامل ہے، خلافت کا حامل ہے، اس اعزاز کا حامل ہے اور اس تاج کا حامل ہے، تیرے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اور ہر ایک کو اس نے الگ الگ کر کے یہی بات کہی۔ ہر یکیرا کرد او یک یک عزیز، ہر چے او را گفت این را گفت نیز۔ ہر ایک کو اس نے الگ کر کے ایک ایک کو اس نے معزز بنا دیا، اور اس کو اس نے اپنی خلافت دے دی۔ اس کی دستار بندی کر کے کہنے لگا جو اس سے کہا اس سے بھی وہی کہا کہ تو میرا خلیفہ ہے، تو میرا نائب ہے، تو کمال کا آدمی ہے، تو کمال کا آدمی ہے، اور اس لائق فقط ہے ہی تو، کیونکہ وہ مکار تھا نا۔ اور مکار جو ہوتا ہے وہ مبالغہ بھی کرتا ہے، اور وہ محبت تو ہوتی نہیں ہے، محبت تو ہوتی نہیں، محض پینٹڈ ہوتا ہے، روپ دھارے ہوئے ہوتا ہے، کوٹڈ ہوتا ہے، وہ ایک روپ دھار کے۔ اور بہت ساری چیزیں اگر اللہ نے انسان کو عقل دے رکھی ہے تو انسان دیکھ سکتا ہے اس زمانے کے اندر اور اس جہان کے اندر۔ ہر یکے را او یکے تو مار داد، ہر یکے ضد دیگر بدل مراد۔ ہر ایک کو اس نے ایک دفتر دے دیا، اور ہر ایک کا مقصد اس دفتر میں دوسرے کے خلاف تھا۔ جو اس کا مقصود تھا وہ ان کے درمیان دراڑ ڈالنا تھا، لہذا ہر دفتر میں جو تحریر تھی
سب کو کہا تو ایک ہی بات، لیکن جو اس میں تحریر تھی وہ ایک دوسرے کے کیا تھی؟ مخالف، اور ہر ایک کو اس نے الگ الگ اپنے اپنے مقام پہ یہ سب کچھ دیا تھا اور یہ سب کچھ کہا تھا۔ متنیاں تو مارہا بدھ مختلف، ہم چو شکل حرف ہا باتا الف۔ ان دفتروں کی عبارتیں باہم مختلف تھیں، جیسا کہ الف با تا کے حروف، الف با تا کے حروف۔ حکم ای تو مار ضد حکم آں، پیش ازیں کردیم این ضد را بیاں۔ اس دفتر کا حکم دوسرے دفتر کے خلاف تھا، اور تیسرے کا چوتھے کے، چوتھے کا پانچویں کے، پانچویں کا چھٹے کے، اور 10ویں کا 11ویں کے، اور 11ویں کا 12ویں کے۔ ہر ایک کو اس نے الگ الگ بڑے مزین تحریر کے اندر اور الفاظ و حروف کے اندر اس نے سب کو تھما دی۔ ضد ہم دیگر ز پایاں تا بسر، شرح دا دستیم ایرا اے پسر۔ سر سے پاؤں تک جتنا کچھ بھی تھا وہ ایک دوسرے کے مخالف تھا، ایک دوسرے کی ضد تھا۔ رومی فرماتے ہیں، اے صاحبزادے، ہم اس کی تفصیل پہلے بھی بتا چکے ہیں اور بیان کر چکے ہیں، اب مزید تجھے دھوکہ کھانے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور مومن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ ہمیں آج پھر غور فکر کرنے کی ضرورت ہے، سوچ و بچار کرنے کی ضرورت ہے، اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے درمیان کوئی ایسا وزیر داخل تو نہیں ہو چکا جو ہمارے شیرازے کو، ہماری ملت کو، اور ہماری محبت کو، اور ہمارے خلوص کو نفرت، عداوت، تعصب، شدت، عدم برداشت اور مخالفت میں ڈال کے تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں آج اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ کسی قوم، کسی رنگ، کسی نسل، کسی مذہب اور کسی مسلک کا معاملہ نہیں، یہ ہر گھر کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ وما توفیقی الا باللہ۔